ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے بڑی خبر آپ کو دیں، آپ کو بتائیں کہ صدارتی انتخابات میں ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ دوسری مرتبہ کامیاب ہوئے۔ امریکہ نے 47ویں صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ 277 الیکٹورل ووٹ حاصل کر کے وائٹ ہاؤس پہنچنے میں کامیاب ہوئے، جبکہ کیملا ہیرس 216 الیکٹورل ووٹ حاصل کر سکی۔ امیدوار کو جیت کے لیے 538 میں سے 270 الیکٹورل ووٹس درکار ہوتے ہیں۔ امریکہ کی مختلف ریاستوں میں ٹرمپ کے حامیوں کا زبردست جشن۔ امریکہ کے صدارتی انتخابات میں 16.5 کروڑ ووٹرز نے حق رائے دہی کا استعمال کیا، جبکہ قبل از وقت ووٹنگ میں 8 کروڑ سے زائد ووٹرز حق رائے دہی استعمال کر چکے تھے۔ امریکی میڈیا کے مطابق ریاست انڈیانا، فلوریڈا، اوہائیو، کینٹکی، ریاست اوکلاہوما، الاباما، جنوبی کیرولائنا، ریاست میسیسپی، ارکینسس میں ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کامیاب ہوئے۔ ویسٹ ورجینیا میں بھی ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کامیاب ہوئے ہیں۔ ڈیموکریٹ امیدوار کیملا ہیرس نے نیو میکسیکو میں 5، اوریگن میں 8، کولوراڈو میں 10، مین میں 1، ہواوی میں 4، واشنگٹن میں 12، ڈسٹرکٹ آف کولمبیا میں 3 اور کیلیفورنیا میں 54 الیکٹورل ووٹس لے کر میدان مار لیا ہے۔ کیملا نے سب سے زیادہ ووٹس لے کر کیلیفورنیا میں کامیابی حاصل کی۔ ریاست ہواوی میں 10ویں مرتبہ ڈیموکریٹ پارٹی نے کامیابی حاصل کی ہے۔ اس طرح ایلینوائے، نیو جرسی، میریلینڈ اور ورمونٹ میں کیملا ہیرس کامیاب ہوئی ہیں، جبکہ ورمونٹ میں کیملا ہیرس نے 3077 ووٹ حاصل کیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو ورمونٹ میں 2561 ووٹ حاصل ہوئے۔ خبر دیں گے، صدارتی انتخابات میں کامیابی پر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی تقریر میں نئی جنگیں شروع کرنے کے بجائے جاری جنگیں ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ صدارتی الیکشن میں کامیابی کے بعد فلوریڈا میں وکٹری اسپیچ کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ آج ہم نے تاریخ رقم کی ہے، امریکہ نئی بلندیوں پر پہنچے گا اور ملک کے تمام معاملات اب ٹھیک کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ایسی کامیابی امریکی عوام نے پہلے کبھی نہیں دیکھی، ایسی سیاسی جیت اس سے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھی گئی۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ امریکہ کو محفوظ، مضبوط اور خوشحال بناؤں گا، امریکہ کو دوبارہ عظیم بنائیں گے، امریکہ میں سنہری دور کا آغاز ہونے والا ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ میں کوئی نئی جنگ شروع نہیں کروں گا بلکہ جنگوں کو ختم کروں گا۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکی عوام نے ایک بار پھر غیر معمولی مینڈیٹ دیا ہے، امریکہ کو محفوظ کریں گے اور سرحدوں کو سیل کریں گے، چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اقدامات کریں گے، ہم نے سینٹ کا کنٹرول واپس حاصل کر لیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ سینٹ میں بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو کیملا ہیرس کی پارٹی پر برتری حاصل ہے۔ امریکی سینٹ میں ریپبلکنز نے 100 میں سے 51 نشستیں لے کر سادہ اکثریت حاصل کر لی، جبکہ ڈیموکریٹس نے 43 نشستیں حاصل کی ہیں۔ 100 رکنی سینٹ میں اکثریت کے لیے 51 نشستیں درکار ہوتی ہیں۔ ایوان نمائندگان میں ریپبلکنز 184 نشستوں پر کامیاب ہو چکی ہے، ڈیموکریٹ 157 نشستوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں۔ اور آپ کو بتائیں کہ پاکستانی نژاد امریکی سلمان بھوجانی نے دوسری مرتبہ ٹیکساس کی ریاستی اسمبلی میں بلا مقابلہ کامیابی حاصل کر لی۔ ضلع 92 کی بطور ڈیموکریٹ نمائندگی کرنے والے سلمان بھوجانی کا تعلق کراچی سے ہے۔ انہوں نے پہلی بار 10 جنوری 2023 کو عہدہ سنبھالا۔ 2022 کے انتخابات میں سلمان نے ریپبلکن حریف جو لیونگسٹن کو شکست دی۔ لیونگسٹن نے 14,610 کے مقابلے میں 20,182 ووٹ حاصل کیے۔ اس سال وہ اپنی بہترین کارکردگی کی وجہ سے پارٹی کے اندر بلا مقابلہ منتخب ہوئے۔ سلمان بھوجانی نے سدرن میتھوڈسٹ یونیورسٹی سے قانون کی ڈگری کے ساتھ ڈلاس میں یونیورسٹی آف ٹیکساس سے گریجویٹ کیا اور اپنے کیریئر میں اٹارنی اور سٹی کونسل ممبر رہے۔ اپنی مہم کے دوران سلمان بھوجانی نے مقامی اور ریاستی انتخابات کی اہمیت کو اجاگر کیا، پاکستانی امریکی کمیونٹی پر زور دیا کہ وہ ووٹنگ کے ذریعے اہم مسائل پر اپنے اثر و رسوخ کو پہچانیں۔ اب آپ کو بتائیں کہ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق سے قازقستان کے سفیر کی ملاقات ہوئی ہے۔ دو طرفہ تعلقات اور اہم علاقائی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات کا مزید احوال آپ کو بتائیں کہ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق سے قازقستان کے سفیر کی ملاقات ہوئی۔ دو طرفہ تعلقات اور اہم عالمی اور علاقائی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
बड़ी खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से कजाकिस्तान के सफीर की मुलाकात हुई है। दो तरफा ताल्लुकात और अहम आलमी और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से कजाकिस्तान के सफीर की मुलाकात हुई है। दो तरफा ताल्लुकात और अहम आलमी और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। कजाकिस्तान के सफीर इस वक्त पाकिस्तान के दौरे पर हैं। उनसे स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने मुलाकात की है। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात और बाहिमी दिलचस्पी के उमूर, अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया है। बड़ी खबर से मुतालिक अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से कजाकिस्तान के सफीर की मुलाकात हुई है। दो तरफा ताल्लुकात और अहम आलमी और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दूसरी जानिब मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ के बयान पर रद्द अमल जाहिर किया है। बैरिस्टर सैफ ने अपने बयान में कहा है कि ख्वाजा आसिफ शोशे छोड़ने के माहिर हैं, आज भी शोशा छोड़ा है। बैरूनी ताकतों के बलबूते पर हमेशा शरीफ खानदान बाहर गया है। उन्होंने कहा कि बानी पिचाए बाहर जाना चाहते थे तो इतना अरसा जेल में ना काटते। ख्वाजा आसिफ और शरीफ खानदान का यह ख्वाब कभी भी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि बानी पिचाए के शरीफ खानदान की तरह बाहर महलात नहीं है। ख्वाजा आसिफ बेबुनियाद बयानात के जरिए गुमराही फैलाने से गुरेज करें। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का कहना है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुश्तबा दहशतगर्दों को 3 माह तक हिफाजती तहरीर में रखने का इख्तियार देने से दहशतगर्दी की रोकथाम के अलावा लापता अफराद का मामला भी जुज़वी तौर पर हल हो जाएगा। राना सनाउल्लाह ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में दहशतगर्दी से नबर्द आजमा कानून नाफिज करने वाले इदारों को दहशतगर्दी के मुकदमात में किसी फर्द को ज़ेरे हिरासत रखने का कानूनी हक देने से लापता अफराद का मामला जुज़वी तौर पर हल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि कुछ कानून नाफिज करने वाले इदारे फौज और सिविलियन इदारे दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन इन्हें मुश्तबा दहशतगर्दों को गिरफ्तार करने, हिरासत में लेने और उनसे पूछगछ का कोई कानूनी इख्तियार नहीं। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में मुजव्वज़ा तरमीम कानूनी तौर पर सिविलियन और फौज से जुड़े कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुश्तबा दहशतगर्दों को गिरफ्तार करने की इजाजत देगा। ये इख्तियार न होने की सूरत में लापता अफराद का मसला पैदा होता है। राना सना ने कहा कि PDM की गुज़िश्ता हुकूमत के दौरान वो वज़ीर दाखिला होने की हैसियत से फौजी हुकाम और दीगर स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर लापता अफराद के मसले को मुस्तकिल बुनियादों पर हल करने के लिए एक जामे हिकमत अमली पर काम कर रहे थे। खबर देंगे DGPR में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के 180 तलबा ने इंटर्नशिप कोर्स मुकम्मल कर लिए हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने इंटर्नशिप कोर्स मुकम्मल करने पर तलबा में सर्टिफिकेट तकसीम किए हैं। आपको अहम खबर दे रहे हैं, DGPR में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के 180 तलबा ने इंटर्नशिप कोर्स मुकम्मल कर लिए हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने इंटर्नशिप कोर्स मुकम्मल करने वाले तलबा में सर्टिफिकेट भी तकसीम किए हैं। अपने नाज़रीन को बताएं कि DGPR में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के 180 तलबा ने इंटर्नशिप कोर्स मुकम्मल कर लिए हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने इंटर्नशिप कोर्स मुकम्मल करने वाले तलबा में सर्टिफिकेट तकसीम किए हैं। रुख करेंगी शरह कायद का, जहां ज़िमनी बल्दियात इंतखाबात में बाज़ाब्ता खिलाफ वर्जी पर अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया है। ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर हाफिज नईम को कल जिला इलेक्शन कमीशन ऑफिस तलब कर लिया गया। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर मोहम्मद सलीम अब्बासी ने नोटिस जारी किया। नोटिस में कहा गया कि गुलबर्ग टाउन में बड़े जलसे और बड़ी तकरीबात पर पाबंदी है। 3 नवंबर को बनोकाबिल प्रोग्राम मुनाकिद किया गया जो इलेक्शन ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी है। हाफिज नईम उर रहमान कल 3 बजे ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर पेश होकर जवाब दें।
اور دوسری جانب رکن صوبائی اسمبلی اور چیئرمین موسیٰ فاؤنڈیشن آصف موسیٰ کی بلدیہ ٹاؤن کے وائس چیئرمین عجب خان سواتی کے ہمراہ ایم ڈی سوئی سودرن گیس محمد امین راجپوت سے ملاقات ہوئی ہے۔ پی ایس 112 کی مختلف یوسیز میں گیس پریشر اور لوڈ شیڈنگ کے مسئلے کو اجاگر کیا گیا۔ اتحاد ٹاؤن میں جاری نئی لائنوں کی تبدیلی کا کام جلد مکمل کرنے پر زور دیا گیا۔ سوئی سودرن گیس کمپنی کے ایم ڈی نے یقین دہانی کرا دی ہے یو سی 7 کے چیئرمین الہی بخش بلوچ، یو سی 8 کے چیئرمین فاروق خاصخیلی، یو سی 2 کے چیئرمین عارف تنولی، یو سی 9 کے چیئرمین ذیشان تنولی اور دیگر بھی موجود تھے۔ اب آپ کو بتائیں کہ پاکستان سے افغان مہاجرین کی واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 7 اکتوبر سے 5 نومبر 2024 تک مزید 26,540 غیر قانونی افغان باشندے اپنے ملک چلے گئے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پاکستان کے مختلف شہروں میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کی وطن واپسی کا سلسلہ بدستور جاری۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 7 اکتوبر سے 5 نومبر 2024 تک مزید 26,540 غیر قانونی افغان باشندے اپنے ملک چلے گئے۔ واپس جانے والوں میں 9,005 مرد، 7,105 خواتین اور 10,430 بچے شامل ہیں۔ افغانستان روانگی کے لیے 710 گاڑیوں میں 760 خاندانوں کی اپنے وطن واپسی عمل میں لائی گئی ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 5 نومبر تک مجموعی طور پر 7,99,208 افغان باشندے اپنے ملک جا چکے ہیں۔ لائن آف کنٹرول کے دونوں اطراف اور دنیا بھر میں بسنے والے مقیم کشمیری آج یوم شہدائے جموں منا رہے ہیں۔ تقسیم بر صغیر کے دوران مسلم اکثریتی علاقے جموں کے عوام کو پاکستان سے عشق کی پاداش میں ہندو بلوائیوں اور ڈوگرا مہاراجا کے مظالم کا سامنا کرنا پڑا۔ ظلم و جبر کے باوجود کشمیری اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے تو نومبر 1947 کے آغاز میں لاکھوں نہتے مرد، خواتین اور بچوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا گیا۔ ڈوگرا حکومت اور ہندو بلوائیوں کے مظالم کے باوجود مسلمان پاکستان زندہ باد کے نعرے بلند کرتے رہے۔ آزادی کے دیوانے مسلمانوں کا ایک اور قافلہ کٹھوعہ لایا گیا اور 6 نومبر کو جموں کے جنگلوں میں سب سے زیادہ قتل عام کیا گیا۔ آج بھی کشمیری اس دن کو تجدید عہد کے طور پر مناتے ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں گزشتہ 77 برسوں سے ظلم و جبر کا سلسلہ جاری ہے اور بھارت وادی کشمیر میں مسلم آبادی کا تناسب تیزی سے بدل رہا ہے۔ 1947 سے اب تک مجموعی طور پر 5 لاکھ سے زائد کشمیری شہید کیے گئے ہیں۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ خیبر پختونخوا کے شہر ڈیرہ اسماعیل خان میں فرنٹیئر کانسٹیبل کی گاڑی پر خواریجی دہشت گردوں کی جانب سے فائرنگ کی گئی، جس کے نتیجے میں 2 سپاہی شہید اور 4 زخمی ہوئے۔ وزارت داخلہ کی ترجمان کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا کہ شہید سپاہی شیر الرحمان اور سید امیر نے خواریجی دہشت گردوں کا دلیری سے مقابلہ کیا۔ ترجمان کے مطابق شہید سپاہی شیر الرحمان کا تعلق جنوبی وزیرستان سے، جبکہ شہید سپاہی سید امین کا تعلق ثوابی گدون سے تھا۔ اس کے علاوہ زخمیوں میں حوالدار امتیاز، سپاہی محب شاہ، سپاہی صاحب دین اور سپاہی فضل کریم شامل ہے۔ ترجمان وزارت داخلہ کے مطابق ایف سی کے زخمی 4 سپاہیوں کو علاج کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ترجمان کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ فرنٹیئر کانسٹیبلری دہشت گردوں کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملانے کے لیے پرعزم ہے۔ ایف سی کے سپاہیوں کی قربانیاں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پختہ عزم کی عکاس ہیں۔ رہنما پاکستان تحریک انصاف فیصل چودھری کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان اور ہم حکومتی قانون سازی پر ایک جیسا موقف رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن جماعتیں اسے غلط قرار دے رہی ہیں۔ آج جس طرح سے آئینی بینچ بنایا گیا ہے یہ سپریم کورٹ پر حملہ ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد قیصر اور فیصل چودھری نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کر کے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہونے والی قانون سازی پر مشاورت کی۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پی ٹی آئی رہنما فیصل چودھری نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان اور ہم حکومتی قانون سازی پر ایک جیسا موقف رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن جماعتیں اسے غلط قرار دے رہی ہیں۔ آج جس طرح سے آئینی بینچ بنایا گیا ہے یہ سپریم کورٹ پر حملہ ہے۔ پی ٹی آئی رہنما کا کہنا تھا کہ مولانا فضل الرحمان سے آئینی ترمیم اور قانون سازی پر اگلے لائحہ عمل پر بات ہوئی۔ ان کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کے جج حکومتی ترامیم کی وجہ سے تقسیم ہوئے۔ ججوں کی تقسیم حکمرانوں کے لیے فائدہ مند اور عوام کے لیے نقصان دہ ہے۔ رخ کریں گے جڑواں شہروں کا، جہاں پرائیویٹ ایمبولینس ایسوسی ایشن ٹول ٹیکس کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں مظاہرین کا کہنا ہے کہ بغیر کسی نوٹیفیکیشن کے ایمبولینس سے ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں وسیم ہاشمی سے۔ جی وسیم، کیا تفصیلات ہیں؟
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मोटरवे पे और यहाँ पर पुरअमन एहतजाज किया जा रहा है। प्राइवेट एम्बुलेंसेस जो हैं उन्होंने ये कम से कम रावलपिंडी इस्लामाबाद के 200 से 250 एम्बुलेंसें इस वक्त मोटरवे पे मौजूद हैं। क्यों मौजूद हैं? मेरे साथ प्राइवेट जो एम्बुलेंसेस के मालकान हैं, जो इनके अहदेदार हैं, ये मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। ये वालेकुम। क्या मसला है जी? क्यों आप एहतजाज कर रहे हैं? देखें जी, हम पुरअमन शहरी हैं और हम एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइडर हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद में। और इस वक्त जितने भी सर्विस प्रोवाइडर हैं उसमें प्राइवेट एम्बुलेंस हैं, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, या एनजीओज़ के अलावा एम्बुलेंसेस हैं। सारी एम्बुलेंसेस इस वक्त रावलपिंडी इस्लामाबाद में ऑपरेशन को मुअत्तल करके हम टूल प्लाजा के ऊपर आए हैं, क्योंकि ये जो पेशावर का रोड के पेशावर मोटरवे के ऊपर जो फर्स्ट टूल प्लाजा है इस्लामाबाद का, यहाँ पे नाजायज़ तरीके से हमारे लोगों को तंग किया जाता है। उनसे अजाफी टूल प्लाजा भी मांगा जाता है, जिनके हमारे पास सबूत मौजूद हैं। नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बताता हूँ, ये सिर्फ चंद अरसे पहले इन्होंने टूल टैक्स लेना शुरू किया। इससे पहले आज तक पाकिस्तान की तारीख में टूल टैक्स एम्बुलेंस को नहीं दिया जाता था, ना हम उनसे कोई डिमांड करते थे, क्योंकि ये नोबल टास्क है। शहर कायद से खबर देंगे। कराची की सड़कों पर दंदनादे वाटर टैंकर्स और डंपर्स शहर में मौत बांटने लगे। शहर कायद में वाटर टैंकर्स और डंपर की टक्कर से पुलिस एहलकार समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए। कोरंगी नंबर 6 में वाटर टैंकर की टक्कर से 6 साल की बच्ची जाँ बहक हो गई और कोरंगी सिंगर चौरंगी पर भी वाटर टैंकर ने एक शख्स की जान ले ली। नॉर्थ कराची 2 मिनट चौरंगी पर वाटर टैंकर की टक्कर से पुलिस एहलकार जाँ बहक हुआ, जबकि पोर्ट कासिम पर डंपर की टक्कर से एक शख्स जान से गया। कोरंगी नंबर 6 और सिंगर चौरंगी के करीब होने वाले हादसात के बाद पुलिस ने वाटर टैंकर्स को कब्जे में ले लिया, ताहम ड्राइवर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक पोर्ट कासिम पर होने वाले हादसे में डंपर ड्राइवर मौके से फरार हो गया, जबकि डंपर को तहवील में ले लिया गया है। अब आपको बताएं कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बैंक डकैतियों में मुलविस डकैत को गिरफ्तार कर लिया गया। डीआईजी इस्लामाबाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसीलात से आगाह किया। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद है इब्दाल रकीब अब्बासी। जी अब्दाल, हमें आगाह कीजिएगा, चालाक डकैत कैसे गिरफ्तार हुआ? जी बिल्कुल, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में फिल्मी अंदाज में बैंक डकैतों में मुलव्वस खतरनाक डकैत को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजम से असला, गोलियां और 8 लाख नकदी भी बरामद कर लिया गया। मुलजम ने इस्लामाबाद के सेक्टर G9 से 3 लाख और G14 से 17 लाख की डकैती की थी। मुलजम से वारदात में इस्तेमाल होने वाली क्लाशनकोव और पिस्तौल भी बरामद कर लिया गया। मुलजम जिस मोटरसाइकिल सवार होकर वारदातें करता था, वो मोटरसाइकिल और उसका हेलमेट भी बरामद कर लिया गया। डाकू सरगोदा का रिहायशी था और मैट्रिक पास है। डाकू इस्लामाबाद में इलेक्ट्रीशियन का काम करता था। डाकू कार्ड याफ्ता है, इससे पहले भी पंजाब में जेल काट चुका है। डाकू इस्लामाबाद में इलेक्ट्रीशियन की काम की वजह से हर गली मोहल्ले का वाकिफ था, इसलिए जब ये वारदात डालता तो गलियों में गायब हो जाता था, जिसे तलाश करना मुश्किल था। आईजी के अहकामात पर हमने मुलजिम को जल्द ट्रेस करके उसको पकड़ लिया है, कानून की गिरफ्त में ले आए। पुलिस टीम ने जदीद तकनीकी और साइंसी तकाज़ों पर तफ्तीश करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। बैनुल अक़वामी दुनिया से खबर देंगे। आयरलैंड ने पहली मरतबा फ़लस्तीनी सफ़ीर की तकर्रुरी की मंजूरी दे दी है। इससे कबल आयरलैंड के दारुल हुकूमत डबलिन में फ़लस्तीनी मिशन को सिफारत खाने का दर्जा दिया गया था। रवां साल के शुरू में आयरलैंड ने फ़लस्तीनी रियासत को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम किया था। इसके अलावा स्पेन और नॉर्वे भी फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर चुके हैं। आलमी मंजरनामे का रुख करें। आपको बताएं कि नेतन्याहू का कहना है कि वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा के दरमियान मुकम्मल एतमाद की ज़रूरत है। जंग के वक्त वज़ीर दिफा यू गैलेंट पर एतमाद नहीं है, लिहाजा वज़ीर दिफा गैलेंट की खदमात वापस लेने और उनकी जगह कॉर्ट्स को वज़ीर दिफा मुकर्रर करने का फैसला किया गया है। इजराइल के बरतरफ वज़ीर दिफा गैलेंट और वज़ीर आज़म नेतन्याहू दोनों दाएं बाजू की जमात से ताल्लुक़ रखते हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। इसराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने वजीर दिफा योगलैंड को बरतरफ कर दिया। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने योगलैंड की जगह इसराइली वजीर खारजा इसराइल कार्ड्स को मुल्क का नया वजीर दिफा नामजद किया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने कहा कि वजीर आजम और वजीर दिफा के दरमियान मुकम्मल एतमाद की जरूरत है। जंग के वक्त वजीर दिफा योगलैंड पर एतमाद नहीं है, लिहाजा वजीर दिफा गैलेंड की खिदमात वापस लेने और इनकी जगह कार्ड्स को वजीर दिफा मुकर्रर करने का फैसला
فیصلہ کیا ہے۔ اسرائیل کے برطرف وزیر دفاع گیلنٹ اور وزیر اعظم نیتن یاہو دونوں دائیں بازو کی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، لہٰذا غزہ میں گزشتہ ایک برس سے جاری جنگ کے دوران دونوں کے درمیان انتہائی کشیدگی جاری تھی۔ نئے وزیر دفاع کارٹس نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر بیان میں کہا کہ وہ نئی ذمہ داریاں اسرائیلی ریاست اور اس کے شہریوں کی سیکیورٹی کے لیے مشن اور مقدس فرض سمجھ کر سر انجام دیں گے۔ کھیلوں کی دنیا سے خبر دیں، پاکستانی ٹیسٹ کرکٹر ظفر گوہر کا انگلینڈ کے مڈل سکس کاؤنٹی سے معاہدہ ہو گیا۔ ظفر گوہر کو مڈل سکس نے 2 سال کے لیے بطور مقامی پلیئر سائن کیا ہے۔ ظفر گوہر نے اس سے قبل 4 سیزن میں بطور اوورسیز پلیئر گلوسٹر شائر کی نمائندگی کی تھی۔ 84 فرسٹ کلاس میچز میں 300 وکٹیں لینے والے ظفر گوہر کو پاکستان سے صرف ایک ٹیسٹ میں موقع مل سکا تھا۔ ظفر گوہر کاؤنٹی مڈل سکس کی جانب سے تینوں فارمیٹ کی کرکٹ کھیلیں گے۔ ادھر آسٹریلوی کپتان پیٹ کمنس سمیت 5 کھلاڑی پاکستان کے خلاف تیسرا ون ڈے میچ نہیں کھیلیں گے۔ پیٹ کمنس، میچل اسٹارک، جوش ہیزل ووڈ، مارنوس لبوشین اور اسٹیو اسمتھ تیسرا میچ نہیں کھیلیں گے۔ کرکٹرز بھارت کے خلاف بورڈز گواسکر ٹرافی کی تیاریوں کو حتمی شکل دیں گے۔ تیسرے ون ڈے کے لیے زیویئر بارلیٹ، اسپینسر جانسن اور جوش فلپس آسٹریلوی کو اسکواڈ میں شامل کیا گیا ہے۔ لانس مورس کو میلبرن میں ون ڈے اسکواڈ میں شامل کیا گیا تھا۔ جوش ہیزل ووڈ نے ٹیسٹ کی تیاری کے لیے شیفیلڈ شیلڈ کا میچ کھیلا تھا، اس لیے وہ پہلے میچ کے لیے دستیاب نہیں تھے۔ کرکٹ آسٹریلیا کا کہنا ہے کہ جوش ہیزل ووڈ پاکستان کے خلاف دوسرے ون ڈے کے لیے دستیاب ہیں، لیکن وہ تیسرا میچ نہیں کھیلیں گے۔ جوش انگلش تیسرے میچ میں ٹیم کی قیادت کریں گے۔ وہ پاکستان کے خلاف T20 سیریز میں بھی قیادت کریں گے۔ ماضی کی معروف فلمی اداکارہ ریما نے امریکی انتخابات میں اپنا حق رائے دہی استعمال کرتے ہوئے ووٹ کاسٹ کیا۔ انسٹاگرام پر اداکارہ نے ووٹ ڈالنے کے بعد اپنے شوہر کے ہمراہ تصویر شیئر کی ہے۔ ریما نے اپنی پوسٹ کے کیپشن میں بتایا کہ انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ امریکی صدارتی انتخابات میں اپنا ووٹ ڈال دیا ہے، تاہم اداکارہ نے یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے کسے ووٹ کاسٹ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے US الیکشن ووٹ 2024 کے ہیش ٹیگ کا بھی اضافہ کیا ہے۔ ماضی کی اداکارہ نے اس حوالے سے مختلف انسٹا سٹوریز بھی شیئر کی ہیں جن میں انہیں ووٹ کاسٹ کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ کاروباری دنیا سے اچھی خبر ہے کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی کا سلسلہ جاری ہے۔ کاروباری ہفتے کے تیسرے روز بھی کاروبار کا آغاز مثبت انداز میں ہوا اور کاروبار کے آغاز میں ہی مارکیٹ میں تیزی دیکھی گئی۔ کاروبار کے دوران 100 انڈیکس 92,300 سے اوپر چلا گیا۔ انڈیکس میں 510 پوائنٹس کا اضافہ ہوا، جس سے انڈیکس 92,810 کی نئی تاریخی سطح پر پہنچ گیا۔ گزشتہ روز بھی 100 انڈیکس 366 پوائنٹس اضافے سے 92,304 کی بلند ترین سطح پر بند ہوا تھا، جبکہ کاروباری دن کی بلند ترین سطح 92,514 پوائنٹس رہی۔ شہر قائد میں گرمی کا زور تھم نہ سکا۔ نومبر میں شدید گرمی سے شہری بے حال۔ موسم کا احوال جانتے ہیں اپنی نمائندہ سیدہ مومنہ اشرف سے۔ جی مومنہ، بتائیے کراچی میں گرمی کی کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، آپ کو بتاتے چلیں کہ شہر کراچی کا جو موسم ہے وہ آج بھی انتہائی گرم ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ آنے والے چند روز میں موسم اسی طرح گرم اور خشک رہے گا، جبکہ اگر آج کے درجہ حرارت کی بات کی جائے تو آج شہر قائد کا درجہ حرارت 34 سے 36 ڈگری تک جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، جبکہ محکمہ موسمیات کے مطابق ہوا میں نمی کا تناسب 44% تک رہا ہے۔ اگر پچھلے چند روز کی بات کی جائے تو شہر کراچی کا جو موسم تھا وہ شدید گرم رہا تھا، جبکہ آنے والے آئندہ چند روز میں موسم اسی طرح گرم اور خشک رہے گا۔ جی اب آپ کو بتائیں کہ لاہور سمیت صوبے بھر میں اسموک کا راج برقرار ہے۔ پنجاب حکومت نے اسموک کے خطرات کے پیش نظر پرائمری سے ہائر سیکنڈری سکولز بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ صوبے میں پرائمری سے ہائر سیکنڈری سکولز تک بند رکھے جائیں گے۔ 7 نومبر سے لاہور، گجرانوالہ، فیصل آباد اور ملتان میں آن لائن اسکولنگ ہوگی۔ سرکاری اور نجی دفاتر میں 50% افسران کام کریں گے۔ سرکاری دفاتر میں زوم میٹنگز ہوں گی۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ لاہور میں ایئر کوالٹی انڈیکس 1000 سے زائد ہے۔ راجستھان سے آنے والی ہواؤں نے ملتان اور گجرانوالہ کو متاثر کیا ہے۔ آنے والے 10 دن میں اسموک کی صورتحال مزید شدت اختیار کرے گی۔ بیماریوں سے بچنے کے لیے شہریوں کو ماسک کا استعمال لازمی کرنا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبر اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔